الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کی جو مجلس اقبالیات ہے اس میں ایک ہم حصہ پڑھیں گے کلام اقبال کا جاوید نامہ میں سے۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے مختلف افراد سے مکالمہ کیا ہے، ان سے گفتگو کی ہے، بلکہ دو تاریخی کرداروں کو بھی آپس میں جیسے ایک ڈائیلاگ میں لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں اس میں جاوید نامہ میں ایک حصہ ہے پیغام افغانی با ملت روسیہ، یعنی جمال الدین افغانی کا پیغام روسی قوم کے نام۔ علامہ اقبال کو بہت دلچسپی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ان کے مختلف کردار تھے۔ بنیادی طور پر تو وہ ایک شاعر تھے، پھر وہ فلسفہ بھی انہوں نے پڑھا، تو مفکر بھی تھے، لیکن انہیں جیسے اپنی قوم کا جو زوال ہے اور جو اس کا ادبار ہے اس کا بھی بہت احساس تھا، اور سبھی لوگوں کو احساس تھا، جتنے بھی بڑے لوگ تھے سوچنے سمجھنے والے، ان کو یہ احساس تھا کہ بھئی ہم پچھڑ گئے، بہت پیچھے رہ گئے۔ اور پھر طرح طرح سے لوگ تجویز کرتے تھے کہ بھئی ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اقبال نے تو پوری ایک فارسی مثنوی اسی عنوان سے لکھ دی کہ پس چہ باید کرد اے اقوام شرق، کہ یہ جو مشرقی اقوام ہیں ان کو اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اب چونکہ روس بھی ایک طرح سے مشرق میں آتا ہے، اور وہاں پر ایک انقلاب برپا ہوا 1917 میں، جس کو بولشوک ریولوشن کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے اندر جیسے ایک ریڈیکلزم تھا خاص طرح کا، اور مارکس کی جو فکر تھی وہ اینٹی کیپٹلسٹک تھی، اور علامہ اقبال سرمایہ داری پر بہت تنقید کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایک یونیورسل ریلیجن ہے اس وقت دنیا میں وہ سرمایہ داری ہے۔ یہ بہت مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین۔ اب جیسے ایک اینٹی تھیسس سامنے آیا کیپٹلزم کا، تو اقبال کو جیسے ایک اچھی امید بھی اس سے پیدا ہوئی، لیکن پھر اقبال نے یہ دیکھا کہ بھئی چونکہ اس کے پیچھے مارکسسٹ تھاٹ ہے جو مٹیریلسٹک بھی ہے، کچھ پہلوؤں سے ایتھیسٹک بھی ہے، خدا کا، روحانیت کا، آخرت کا انکار بھی ہے اس کے اندر، تو اقبال کو جیسے بہت قلق ہوا اس بات کا، تو بہت قلق ہوا اس بات کا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا۔ اور انہوں نے جیسے کئی جگہوں پر خطاب کیا ہے، یعنی روسی قوم سے بھی، ان کے لیڈرز سے بھی، اور انہوں نے ایک تھیم آپ دیکھیے گا کہ جب وہ ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم مقام لا پر تو پہنچ گئے ہو، اب اللہ تک بھی آؤ، یعنی وہاں پہ ایک نیہلسٹک تھا نا، اور مطلب آپ سمجھ لیں کہ ڈسٹرکشن ہے۔ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ لا صلاتی لا کلیسا لا الہ، یعنی یہ جیسے انہوں نے کیا کیا کہ بھئی سلاطین بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر جو ہے کلیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرما روائی یا حکمرانی اس کے دو چینلز ہیں، ایک پولیٹیکل ہے، ایک ریلیجس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو بھی گرا دیا، زار کو بھی گرا دیا، اور پھر جو اس کے ساتھ جو آرتھوڈاکس چرچ تھا، یعنی وہاں پر جو ہے وہ رشین آرتھوڈاکس ہے، تو وہاں کیتھولسزم نہیں تھا، یہ پہلے ایک شزم ہو گیا تھا 400-500 سال کے بعد سیدنا مسیح کے، تو اس کو بھی آپ نے گرا دیا، اور پھر آپ آگے گئے اور آپ نے کہا لا الہ، کوئی خدا نہیں۔ تو ایک تو اس پہلو سے آپ دیکھیے گا کہ علامہ اقبال کو جیسے رشین سے، اور یہ جو ایک ان کی نظم بہت مشہور ہے لینن خدا کے حضور میں، وہ بھی بہت اچھی نظم ہے اور بہت چشم کشا ہے۔ تو اچھا، یہاں پر کلام کون کر رہے ہیں ان سے؟ ملت روسیہ سے کلام کر رہے ہیں جمال الدین افغانی،
جو اصل میں ہے جمال الدین اسد آبادی. یہ 1839 میں پیدا ہوئے، 1898 میں استنبول میں انتقال ہوا، وہیں دفن ہوئے. اور ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ 1944 میں استنبول، ترکی اور مصر وغیرہ کے جو حکمران تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا اکرام کیا جائے اور ان کو جیسے ان کے جسد خاکی کو کابل میں لا کے دفن کیا جائے. تو وہ بامبے تک پہنچی سمندری جہاز سے ان کی جو ہے لاش، اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ لاہور آئی، اور پھر لاہور سے جو ہے اس کو پشاور جانا تھا، اور پشاور سے آگے چلے جاتے افغانستان. تو جب وہ یہاں لائے گئے، پھر ان کی مرکز رکھی گئی، اور پھر باقاعدہ سمبولیکلی علامہ اقبال کی جو قبر ہے، ان کا جو مرکز ہے، اس کے پہلو میں گویا ان کی میت کو کچھ دیر کے لیے رکھا گیا، یعنی بڑی سمبولیکلی کہ بھائی اور یہ 1944 میں ہوا، یعنی دسمبر 1944 میں یہ واقعہ ہوا کہ جیسے ان کی پہلو و پہلو ان کی قبر کے ساتھ جا کے، اس وقت تک ان کے شاید مزار بھی نہیں بنا ہوگا، تو وہ ساتھ جا کے رکھ دی گئی سمبولیکلی. تو یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جمال الدین افغانی خاص سے متنازع شخصیت ہیں. علامہ اقبال تو خیر ان کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے تھے، اور خطبات میں بھی ایک جگہ ان کا ذکر کیا ہے. ایک خط میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی زمانہ حال میں اگر کوئی شخصیت مجدد کہلانے کی جو ہے مستحق ہے تو وہ جمال الدین افغانی. اور پھر انہوں نے کہا کہ مصر، ایران، ترکی اور ہند میں جو مسلم نشت ثانیہ کی تحریک چل رہی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اول جو ہے وہ تو عبد الوہاب نجدی ہیں، اور اس کے بعد آنے والے کون ہیں؟ جمال الدین افغانی. اور ان دونوں سے اقبال نے اپنی جیسے انڈیٹڈنس کا اظہار کیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بہرحال مطلب خاصی مشکوک شخصیت بھی تھی. یعنی کچھ لوگ اس طرح اقبال ان کو بہت میگنیفائی کرتے ہیں، لیکن جیسے مثال کے طور پر وہ ایرانی تھے، لیکن انہوں نے اپنی آئیڈینٹی افغانی کی بنا دی. یعنی اصل میں وہ اسد آباد میں پیدا ہوئے تھے ایران میں، لیکن انہوں نے اپنا نام عنوان کیا رکھ دیا؟ افغانی. اہل تشیع میں سے تھے، اس کو بھی کنسیل کیا، اپنی سنی آئیڈینٹی بیان کی تاکہ ان کے یہاں کوئی نکارت پیدا نہ ہو. اور پھر بہرحال کافی شیڈی زندگی ہے ان کی، اور بہت سے لوگوں نے تو گویا اس کی تحقیق بھی کی ہے کہ فری میسن جو تحریک تھی اس سے بھی ان کا تعلق تھا. چلیے یہ تو کنسپیریسی تھیوری ہو جائے گی، لیکن جہاں تک ان کے افکار ہیں، افکار بھی خطرناک تھے. یعنی اس کو ہمارے یہاں اسلامک ماڈرنزم کہا جاتا ہے نا. تو مثال کے طور پہ جہاں سر سید احمد خان تھے اور ان کا پورا حلقہ تھا، تو وہاں پہ ایک ٹرائیڈ ہے مصر میں. تو جمال الدین افغانی، ان کے شاگرد جو ان سے تھوڑے ہی چھوٹے تھے، مفتی عبدہ مصر کے، اور پھر ان کے شاگرد وہ بھی مصر کے ہیں، رشید رضا. یہ ایک ٹرائنگل ہے. اور ان تینوں کے افکار میں جیسے آرتھوڈاکسی کے خلاف کافی ساری باتیں ہیں. اور آپ کوئی بھی لٹریچر پڑھیں گے اسلامک ماڈرنزم پر، چاہے ویسٹ میں پروڈیوس ہوا ہے چاہے ہمارے یہاں پروڈیوس ہوا ہے، اس میں ان کو اسی جگہ پر پلیس کیا جاتا ہے. تو بہرحال علامہ اقبال کو ان سے حسن ظن تھا، خاص طور پہ پین اسلامزم کی جو تھی، وہ جمال الدین افغانی کی بات کرتے ہیں. اور بہرحال اس لحاظ سے غیر معمولی شخصیت تھی کہ بالکل سیماب وش شخصیت جن کو ہم کہتے ہیں، پارے کی طرح تھے. مطلب آج اس ملک میں ہے، کل اس ملک میں ہے، پھر اس ملک میں ہے. اور مطلب عمر کتنی تھی؟ 60 بھی نہیں تھی، یعنی 59 ایئرس کی عمر میں چلے گئے. لیکن بہرحال بہت ہنگامہ خیز زندگی انہوں نے بس کئی جگہوں سے نکالے گئے، کہا کہ انہوں نے حکمرانوں نے کہا کہ یہاں سے چلی جائیے، پھر وہاں سے وہاں آ گئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہرحال تھوڑا لمبا سا ایک حصہ ہے اور اہم ہے. آغاز ہوتا ہے اب جیسے یہ افغانی کا پیغام ہے اسی ملت کے نام. کہتے ہیں کہ منزل و مقصود قرآن دیگر است، رسم و آئین مسلمان دیگر است. مطلب یہ ہے کہ ایک بھائی تمہارا کنڈکٹ ہے، تمہارا رویہ ہے، لیکن کہا کہ قرآن مجید کی منزل اور مقصود کچھ اور ہے، اور مسلمانوں کی رسم اور اس کا آئین کچھ اور ہے. اور یہاں پر یعنی یہاں پہ اصل میں تو جیسے ابتدا کر رہے ہیں جیسے مسلمانوں کے زوال کے بیان سے، مسلمانوں کے زوال کے بیان سے. چونکہ اب دیکھیے کہ
کہا جاتا ہے نا کہ رشین ریولوشن کے ہاں بھی ان کو بھی گویا وہ دیکھ رہے تھے ادھر ادھر بھئی کس ماڈل کو اختیار کریں، کس چیز کو اختیار کریں. مولانا عبید اللہ سندھی صاحب بھی ہوتے ہواتے پہنچے اور شاید ٹروٹسکی یا اس کے کسی جو ہے مشیر کے سامنے پیش ہوئے اور لمبا چوڑا بیان کیا کہ بھئی آپ اس دین کو اختیار کر لیں. جیسے آپ کو پتا ہوگا انڈیا میں ڈاکٹر امبیڈکر جو تھے دلت کے بہت بڑے لیڈر تھے. ظاہری بات ہے کہ جو ہندوؤں کے ہاں جو ڈسکریمنیشن ہے اور جاتی کا نظام ہے اس سے تنگ آئے پڑے تھے، اور وہ کافی عرصے تک جیسے سوچتے رہے کہ ہم کوئی اور مذہب اختیار کر لیں. تو مسلمانوں سے بھی کہا انہوں نے، کچھ لوگوں نے ان کو خط وط بھی لکھے، اور شاید پھر اس کے بعد وہ بدھسٹ ہو گئے تھے. یعنی وہ ایک پوری جماعت ساری کے ساری انہوں نے بدھزم کو اختیار کر لیا تھا، ہندو مت بہادر انہیں چھوڑنا ہی تھا. تو یہاں پر بھی اب اس سے پہلے کہ بھئی وہ مسلمانوں کو دیکھ کر روس کی قوم کوئی غلط فہمی پیدا کر لے یا کہے کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، اور ان کو ہم رول ماڈل بنائیں کہ بھئی مسلمانوں کا معاملہ کیا ہو چکا ہے، کہ بھئی قرآن مجید کا مقصود کچھ اور ہے اور موجودہ مسلمانوں کا رسم اور ان کے آئین کچھ اور ہے. در دل او آتش سوزندہ نیست، مصطفیٰ در سینہ او زندہ نیست. کہتے ہیں جو مسلمان ہے آج کا، اس کے دل میں جلا دینے والی آتش، آگ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی محبت ٹھیک ہے وہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے میں ایک زندہ حقیقت کے طور پہ موجود نہیں. اقبال نے ایک جگہ کہا تھا نا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بندہ مومن کے دل میں ہے، اور ہماری اگر کوئی آبرو ہے، اگر کوئی عزت ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. لیکن کہا کہ اب عمومی طور پہ بہت زوال آ گیا، نہ اللہ کی محبت کی آتش ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی طرح ہیں. بندہ مومن ز قرآن بر نخورد، در ایاغ او نہ میں دیدم نہ درد. کہا کہ بندہ مومن جو ہے وہ اس نے قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھایا، استفادہ نہیں کیا. ایک جگہ کہا نا انہوں نے بڑا طنز کیا کہ اس کی آیات سے مسلمانوں کو بس اتنا ہی سروکار رہ گیا ہے کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ اس کی یاسین پڑھ پڑھ کے موت کو آسان کر لیں، اس سے زیادہ تعلق نہیں رہا. اور کہا کہ مسلمانوں کے پیالے میں نہ تو میں نے شراب دیکھی ہے، نہ درد دیکھی ہے، تلچھڑ جو ہوتی ہے. یعنی وہ جو آپ کو پتہ نا کہ یہ بہت یعنی اقبال کے ہاں جگہ جگہ ساکھی کا ایک استعارہ ہے اور شراب کا استعارہ ہے. شراب کیا ہوتی ہے؟ شراب سورس آف انسپریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شراب کوہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا. تو اور ایک اور جگہ کہا نا کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس کا اپنا کنٹینر خالی ہے. خود طلسم کیسر و کسرا شکست، خود سرے تخت ملوکیت نشست. عجیب بات ہے، یہی مسلمان تھے، انہی کے اسلاف تھے جنہوں نے کیسر و کسرا کے بت توڑ دیے. حلق کسرا فلا کسرا بعدہ، حلق کیسرا فلا کیسرا بعدہ. امپائرز تھیں دو، ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر، دونوں کو گرا دیا. لیکن کہتے ہیں پھر اس کے بعد خود ہی ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے، یعنی ان کو ختم کر کے خود ہمارے ہاں بھی ملوکیت کے چلن شروع ہو گئے. تا نہال سلطنت قوت گرفت، دین او نقشز ملوکیت گرفت. جیسے جیسے مسلمانوں کا جو درخت ہے وہ قوت پکڑتا گیا، اس کے دین نے ملوکیت کا نقش اپنا لیا. از ملوکیت نگہ گردد دیگر، عقل و ہوش و رسم و رہ گردد دیگر. اس ملوکیت کی وجہ سے اس کا تناظر بدل گیا، اینگل آف ویو بدل گیا، دیکھنے کا انداز بدل گیا. عقل، ہوش، رسم، راہ وہ سب گویا بدل جاتے ہیں ملوکیت سے. یہ جو ایک تھیم ہے نا، یہ اصل میں اس زمانے میں جو کولونیل پیریڈ تھا، جب لوگوں نے تجزیے کرنے شروع کیے نا کہ واٹ وینٹ رانگ، میں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ،
تو اب کیا کیا کہ بھئی اپنی پوری روایت کو جیسے کوشچن کر دیا، اور بادشاہوں سے لے کے اور فقہا سے لے کے متکلمین سے لے کے اور محدثین سے لے کے مفسرین سے لے کے صوفیوں تک سب کو رگیر مارا، اور اس کو کہا جاتا ہے رد تاریخ کا فلسفہ۔ یعنی آپ اپنی پوری تاریخ کا انکار کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ تو بہت اچھا ہے، اور اس کی جو فرسٹ ایکچولائزیشن تھی وہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن اس کے بعد گندے ٹیڑے میڑے لوگ آ گئے جنہوں نے آ کر ہمارے دین کو ڈسٹارٹ کر دیے۔ یعنی وہ ایک بائنری بناتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے پیور اسلام، اوریجنل اسلام اور ٹیکسچول اسلام، اور ایک ہوتا ہے ہسٹوریکل اسلام۔ تو علامہ اقبال بھی اسی فکر کی لپیٹ میں ہیں، اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہ فکر اس میں جزوی سچائی ہے، کلی سچائی نہیں ہے۔ یعنی یہ بہت زیادہ آگمنٹڈ اور میگنیفائڈ بیان ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا امت پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا دین تھا کہ بھائی 25-30 سال بعد قصہ ختم ہو گیا، اور پھر ہوتے 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 آ کے جیسے انگریزوں نے آ کے مسلمانوں کے آئیڈیلز کو ایکچولائز کیا۔ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کبھی۔ پھر آپ کس بات پہ کر رہے ہیں، آپ کے پلے کیا ہے؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اقبال بھی اس ٹریپ میں یہاں پہ آ گئے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کلین چٹ دے رہے ہیں بادشاہوں کو، لیکن ہمارے بادشاہ وہ نہیں تھے جو آپ خیال کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں بہت کچھ پروپیگنڈا ہے، اور معاف کیجئے گا ایک خاص مسلک کی اینگلنگ کا بھی اس میں دخل ہے۔ یعنی بنو امیہ کو جتنا گندا کیا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی خاص لینز بھی ہے جس کا شکار ہمارے جو اہل سنت کے حضرات ہیں وہ بھی ہو گئے۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر اقبال گویا اسی بیانیے کو بیان کر رہے ہیں جو چلتا ہوا بیانیہ تھا۔ تو کے طرح دیگرے انداختی، دل ز دستور کہن پرداختی۔ اب تم، یعنی افغانی کہہ رہے ہیں، کن سے کہہ رہے ہیں؟ ملت روسیہ سے۔ بھئی تم وہ لوگ ہو کہ جس نے ایک نئی طرح ڈالی ہے، اور تم نے پرانے دستور سے اپنا دل ہٹا لیا۔ یعنی اب تم جسے کہتے ہیں نیو بگننگ، تم بھی ایک نیو بگننگ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہم چما اسلامیہ اندر جہاں کیسریت را شکست استخواں، کہ تم نے بھی اے ملت روسیہ، تم نے بھی ہم مسلمانوں کی طرح اس دنیا میں کیسریت کی ہڈی توڑ دی ہے۔ یعنی شہنشاہیت، ملوکیت ایک خاص طرح کی استبدادی ملوکیت، اس کی ہڈی توڑ دی۔ تا برف روز چراغ در ضمیر، عبرت از سر گزشت ماں بگیر۔ تم اگر چاہو تو اپنے جی میں، اپنے ضمیر میں کوئی چراغ روشن کر لو، یا اگر چاہتے ہو تو ہم مسلمانوں کی سرگزشت سے ان کا جو قصہ ہے، ان کی جو کہانی ہے، ان کی جو ہسٹری ہے، اس سے حاصل کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی یا تو خود سے اپنے اندر ایک شعور پیدا کرو، یا ٹھیک ہے کہ بھئی دوسروں کی غلطی سے سیکھ لو نا۔ کیا ضروری ہے کہ تم نے بھی وہ سارے کام کرنے ہیں؟ تو جو پٹ فالز ہیں، جو آپ سمجھ لیں کہ بارودی سرنگیں لگی ہوئی ہیں، وہ ہم سے سیکھ لو بھائی، تاکہ وہ تم غلطی نہ کرنا۔ پائے خود محکم گزار اندر نبرد، گرد این لاتو حبل دیگر مگرد۔ کہا کہ یہ جو جنگ ہے نا اس وقت، جو آپ سمجھ لیں آئیڈیاز کی بھی جنگ ہے، ایڈیالوجیز کی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے، اس میں مضبوطی سے اپنا پیر جماؤ، اور یہ لات و حبل کے گرد پھر سے طواف نہ کرنا۔ یعنی تم نے ایک بت توڑ دیا، ملوکیت کا، پاپائیت کا، جاگیرداری کا، اب کوئی نیا بتنا پیدا کر لینا، جیسے مغرب نے بھی کیا۔ یہ سب کر کرا کے سائنٹزم اور پروگریسوزم اور اس کے بعد کیپٹلزم کا ایک نیا بت کریٹ کر دیا۔ بھئی تم بھی یہ نہ کرنا کہ بھائی ایک جو ہے جھوٹے خدا کے چنگل سے نکل کے ایک دوسرے جھوٹے خدا کے چنگل میں چلے جاؤ، یہ مت کرنا۔ ملت می خواہ دی دنیائے پیر، آن کے باشد ہم بشیر و ہم نذیر۔ یہ جو دنیائے پیر ہے، یہ بوسیدہ پرانی دنیا، اس کو اب ایک ایسی امت اور ملت کی ضرورت ہے کہ جو بشیر بھی ہو اور نذیر بھی ہو۔ یعنی صرف یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ ڈسٹرکشن ہی کرتے جائیں، ڈراتے جائیں ڈراتے جائیں، کوئی بشارت بھی تو دیں۔ کچھ گراتے ہی چلے جا رہے ہو، کچھ بنانا بھی ہے کہ نہیں بنانا؟ تو کہا کہ جو بشیر بھی ہو اور نذیر بھی ہو۔ تو بے جان افغندئی سوزے دیگر،
در ضمیر تو شب و روز دیگر، تو تم نے اپنی جان میں ایک نیا سوز پیدا کر لیا ہے، اور تمہارے ضمیر میں جو شب و روز ہیں وہ نئے ہیں۔ کوہ نشد افرنگ را آئین و دین، سوئے آن دیر کوہن دیگر مبی۔ کہا کہ یہ جو افرنگ ہے، یورپ ہے، اس کا جو دین ہے، اس کا جو آئین ہے وہ فرسودہ ہو گیا، پرانا ہو چکا۔ تم اس پرانے دیر، اس پرانے مندر کی طرف مت دیکھو۔ یعنی اس کو کہا جاتا ہے نا کہ جیسے بہت سے لوگوں نے اب آج 2024 میں 25 میں کہہ رہے ہیں، مغرب کے بہت سے مفکرین، ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہیں، کہ جو ویسٹ ہے اور ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کی کلئی کھل چکی ہے نا، پوری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے ہر لحاظ سے۔ تو اب ہمارے ہاں ابھی بھی اگر کچھ مسلمان یہ کہیں کہ جناب مغرب کو ہمیں امیٹیٹ کرنا ہے، مغرب کا کیمپ فالوور بننا ہے، تو کہا کہ یار یہ تو اب کشتی ڈوب رہی ہے نا، اب تم بھی اس بینڈ ویگن میں کیوں جا کے بیٹھنا چاہتے ہو؟ قصہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب یورپ کی طرف نہ دیکھنا کہ دوبارہ سے تم اسی جو ہے پھیر میں آ جاؤ۔ کردہ کار خداونداں تمام، بگذرز لا جانب الا خرام، یہ مین تھیم ہے۔ کہا کہ تم نے پرانے خداوندوں کا، پرانے آقاؤں کا کام تمام کر دیا، ان کو تو تم نے جو ہے وہ قبر میں اتار دیا۔ لیکن اب یہ وہ تھیم ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، بگذرز لا جانب الا خرام۔ بھائی آپ تم ایسا کرو، لا سے گزرو اور اللہ کی طرف سفر شروع کرو۔ وہی بات کہ ڈی کنسٹرکشن تو تم نے کر لی ہے، اب کوئی کنسٹرکشن بھی تو کرنی ہے نا۔ تو اب نفی کے بعد اس بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ صوفیہ ایسی ہو گئے تھے، نفی اس بات کا ورد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ تم نے لا کی منزل سے تم گزر گئے ہو، اب تم اس بات کی منزل تم نے سلب کر لیا، اب ایجاب کی طرف آؤ۔ درگزر از لا اگر جویندئی، تا رہے اسبات گیری زندئی۔ اگر تمہارے اندر جستجو کا مادہ ہے تو لا سے در گزرو، اس سے آگے نکل جاؤ، تاکہ تم جب اس بات کی راہ اختیار کرو گے تو تم زندہ و جاوید ہو جاؤ گے۔ ایک جملہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، کالموں میں بھی ذکر ہوتا ہے اور بھی ذکر کیا جاتا ہے، کہ بھائی زندگی دوسروں کی کمیوں کوتاہیوں پر نہیں گزاری جاتی، اپنی کچھ خصوصیتوں میں گزاری جاتی ہے نا، کہ بھائی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کو بھی گرا دو، اس کو بھی گرا دو۔ بھائی کچھ بنانا بھی ہے کہ اب بس جو ہے وہ بلڈوز ہی کرتے رہنا چیزوں کو، ہر چیزوں کو ختم ہی کرنا۔ اے کہ می خواہی نظام عالم جستئی اورا اساس محکم ہے، کہ اے ملت روسیہ تم ایک عالمگیر نظام قائم کرنا چاہتی ہو۔ یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ اس کے ڈیزائن، انقلاب تھا، انقلاب پھر ایکسپورٹ ہوا، پھر اور لیٹن امریکہ میں گیا، اور جناب عالم عرب میں آیا، ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے بہت سے یورپ کے ممالک میں گیا۔ تو کہا کہ اب تمہارا ڈیزائن بھی بہت بڑا ہے، تم کوئی چھوٹے عزائم نہیں ہے تمہارے، ایک نظام عالم تم قائم کرنا چاہتے ہو، تو تم یہ دیکھ لو کہ کیا تم نے اس کے لیے کوئی محکم اساس دریافت کر لی ہے۔ یعنی کوئی جو ہے چھوٹی سی عمارت بھی بغیر بنیاد کے نہیں کھڑی ہوتی نا، تو تم اتنا بڑا نظام عالم بنانے چلے ہو تو اس کے لیے کوئی تم نے فاؤنڈیشن، کوئی بیس تلاش کی ہے۔ داستان کوہ نہ شستی باب باب، فکر را روشن کنز ام الکتاب۔ کہا کہ تم نے پرانی جو داستان تھی نا، اس کا ایک ایک باب دھو ڈالا، بالکل جیسے اریز کر دیا نا۔ میں نے عرض کیا کہ پولیٹیکل سسٹم بدل دیا، اور اکنامک سسٹم بدل دیا، سوشل سسٹم بدل دیا، ہر چیز بدل دی نا، انقلاب برپا کر دیا۔ تو اب تم ایسا کرو کہ اپنی فکر کو ام الکتاب سے روشن کرو۔ ام الکتاب کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کی رہنمائی موجود ہے۔ باسیا فاما ید بیضا کے داد، مجدے لا کیسر و کسرا کے داد۔ کہتے سیاہ فاموں کو کس نے ید بیضا دیا، اور یہ بات کہ کوئی کیسر نہیں، کوئی کسرا نہیں، اس کا مجدہ
اس کی خوشخبری کس نے سنائی؟ یہ کتنا خوبصورت ہے یہ، سیاہ فاموں کو ید بیضا. سیاہ فام لوگ تھے، حبشی لوگ تھے، بلال حبشی تھے، پورا افریقہ تھا مسلمان ہو گیا، اور ان کو کس نے ید بیضا دے دیا؟ قرآن یعنی اقبال جو ہے جگہ جگہ قرآن مجید کے لیے ید بیضا کی کا استعارہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں، لیکن مجھے کیا ڈر کہ میری آستین میں ہے ید بیضا. اور ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. اور ایک اور جگہ کہا کہ در بغل داری کتاب زندگی. ٹھیک ہے، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین میں پامال پڑی ہوئی ہے اور سب اس کو جو ہے وہ کچلتے ہوئے جا رہے ہیں، تمہاری بغل میں ایک زندہ کتاب موجود ہے. تو کہتے ہیں اس کی طرف آؤ. اور یہ اور لا کیسر ولا کسرا کا مجدہ کس نے سنایا؟ اسی کتاب نے سنایا. درگزر از جلوہائے رنگ رنگ، خیش را دریاب از ترک فرنگ. کہتے ہیں جو رنگا رنگ کے جلوے ہیں ان سے آگے نکل جاؤ. علامہ اقبال مغرب کے بارے میں کہا نا، یورپین سویلائزیشن کے بارے میں، گلٹرنگ ایکسٹیریئر، چکا چوند کرنے والی چیزیں. ٹھیک ہے، اور نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ کیا، یہ جو اس کو ہم کہیں لش پش، یہ بھائی اس کے لش پش میں نہ آ جانا. اب آپ نے دیکھ نہیں لیا، مطلب ہم تو الحمدللہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سبق پڑھا تھا تو 25-30 سال سے ہمیں اتنی سمجھ آ گئی تھی، لیکن ہمارے یہاں ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو میک اپ اترا ہے نا، لوگوں نے لگا کہ غزہ میں میک اپ اترا ہے. بھائی کب سے اتر چکا، کب سے اتر چکا؟ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ہولوکاسٹ، یہ سب کیا ہے؟ گلاگ، کیا کچھ نہیں کیا. لیکن ہماری چاہت ختم نہیں ہو رہی. وہ جو للک ہے نا ہماری مغرب کی طرف، وہ کسی طریقے سے ختم نہیں ہو کے دے رہی. تو وہ اس وقت کہہ رہے ہیں اقبال، یعنی ان کے زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ بھئی جو رنگا رنگ کے جلوے، اس سے آگے نکلو اور کیا کرو؟ فرنگ کو ترک کر کے کیا کر لو؟ اپنے آپ کو پالو. بہت اچھی بات. یعنی ہماری امت مسلمہ کا بھی حال کیا ہے کہ اس نے ہمیشہ ویسٹ کی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو ڈیفائن بھی ان کے نظریے کیا. اچھا جی، ہم نے ترقی نہیں کی، ہم آگے نہیں جا سکے، بہت گندے لوگ ہیں ہم، بڑی کوتاہی ہوئی ہم سے، ہمارے ہاں کچھ نوبیل لوریٹس بھی نہیں ہیں، ہمارے ہاں فلاں ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، بہت بہت کوتاہی ہوگی، بہت کوتاہی. یہ کر لیا نا، سب سے زیادہ تو ٹیکنالوجی میں اسرائیل ہی آ گیا ہے نا دنیا میں. تو دیکھ لیجئے کیا کیا ہوا، اس کا کیا نتیجہ نکلا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جو ہے وہ چھوڑ دو اس کو. اگر جب تک تم افرنگ کو امیٹیٹ کرنا، اس کے پیچھے بھاگنا نہیں چھوڑو گے، اس وقت تک تم اپنے آپ کو دریافت نہیں کر سکتے. خود شناسی کا عمل شروع ہی تب ہوگا کہ جب تم مغرب کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے سجاؤ بنانا چھوڑ دو گے اپنے آپ کو. کہتے ہیں کہ غرض مکر غربیاں باشی خبیر، رو بہی بگزار و شیری پیشگیر. اگر تمہیں کچھ اندازہ ہے نا کہ جو مغربی لوگ ہیں ان کا مکر کیا ہے، ان کی چالیں کیا ہیں، تو تم ایسا کرو کہ لومڑی بننا چھوڑ دو اور شیر کی خصلت اختیار کرو. ٹھیک ہے، تو مجھے کہا نا کہ بھئی اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، آئین جواں مردہ حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. یہ مکر و فریب چھوڑو. یہ مکر و فریب وہ ہے جس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام رکھا ہے اسٹریٹجی، ڈپلومیسی. اس کو عرب کہتے ہیں ڈپلوماسی. اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ یہ مکر اور یہ گھناؤنا پن پرسونیفائی دیکھنا ہو آپ نے، تو ہنری کسنجر کو دیکھ لیں. ابھی وہ بڈھا مرا ہے، جس کی ہاتھوں پہ کروڑوں انسانوں کا خون تھا، اور وہ سب سے بڑا تھیورسٹ تھا ان کا، اسٹریٹجسٹ تھا. کتنی پریزیڈنٹس کا وہ جو ہے وہ مشیر رہا ہے اس طرح کے کاموں میں، ان کھیلوں میں. ہمارے یہاں ایک صاحب آئے تھے، آپ کو پتا، وہ زلمے خلیل زاد. یعنی اس طرح کے کریکٹرز دیکھ لینا تاریخ میں کتنے. تو کہتے ہیں کہ بھائی پھر یہ مکاری چھوڑو، شیر بنو، شیر. اور پھر اب کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں چیست روباہی تلاش ساز و برگ. روباہی کسے کہتے ہیں؟ لومڑی پنا، چالاکی، چلتر پن کسے کہتے ہیں؟ اور فقر قرآن اصل چیست روباہی تلاش ساز و برگ، شیر مولا جوئی ادا آزادی و مرگ. کہتے ہیں کہ روباہی کسے کہتے ہیں؟ ہر وقت مال جمع کرنا، اسباب جمع کرنا، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے. اور کہا کہ مولا کا جو شیر ہوتا ہے، اللہ کا جو اسد اللہ ہوتا ہے، اس کے سامنے دو آپشنز ہوتے ہیں، آزادی یا مرگ. یہ حماس والوں کو کیا ہوا؟ کیا مصیبت آ رہی تھی؟ اچھے بھلے رہ رہے تھے، کیوں پنگا لے لیا، مروا دیا؟ جیتے رہتے یاسر عرفات بھی تو ہے، محمود عباس بھی تو ہے، وہ بھی تو جی رہے ہیں نا، ذلت کی موت ذلت کی زندگی جی رہے ہیں نا، جیتے چلے جا رہے ہیں، کمپرومائز کرتے جائیں، روز آ کے لوگ آپ کے بچوں کو مارتے جائیں، لوگ آپ پہ حملہ کریں، روز آپ کو آ کے مارتے جائیں، اور پھر اب آپ کوئی ایسا عمل کریں تو ساری توپیں آپ کی طرف ہو جائیں کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا. تو کہا کہ شیر مولا ان کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مر ہی جانا ہے نا بھائی. ایک روایت میں آتا ہے لمیتۃ فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ، اللہ کی اطاعت میں مر جانا بہتر ہے اللہ کی نافرمانی میں جینے سے. اور ہمارے یہاں تو بڑا مشہور ہے ٹیپو سلطان کا وہ جملہ بھی بڑا جیسے ضرب المثل ہے کہ جو ہے وہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. تو کہتے ہیں بھائی جو وہ تو کہتا ہے بھائی یہ تو آزادی دے دو، اور یہ تو یعنی مثال کے طور پہ میلکم ایکس یہ کہے، مارٹن لوتھر کے جونیئر یہ کہے تو بلے 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 بلے، گیو می فریڈم اور ڈیتھ. یہ کہا ہے لوگوں نے، وہ آپ کے ہیرو ہیں، ان کو جہاں سر پہ بٹھاتے ہیں جو کہ وہاں جمپل ہے. اور آپ کا اپنا بندہ، آپ کے اپنے لوگ کچھ کام کر دیں تو آپ اس کو اون ہی نہیں کرتے، اس کو اون کرنے کو تیار نہیں، طرح طرح کے اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں. وہ جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ وکٹم بلیمنگ، یعنی وہ ایک وکٹم جو پتہ نہیں 80 سال سے وکٹم ہے، انہی کو بلیم کیے جا رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جز بے قرآن زئی غمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہن شاہی است. کہتے ہیں قرآن کے بغیر کیا ہوتی ہے کہ شیر جو ہے وہ بھی لومڑی بن جاتا ہے، اور قرآن مجید کا جو فقر ہے وہ اصل شہنشاہی ہے. یعنی اگر آپ کا تعلق قرآن سے نہ ہو، قرآن مجید سے آپ متعلق نہ ہو، تو آپ شیر ہیں تو آپ لومڑی بن جائیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہ بن جائیں، چاہے دنیا میں آپ کمتر بھی ہوں لیکن آپ دلوں کے بادشاہ ہوں، تو پھر فقر قرآن کو اختیار کریں. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. قرآن مجید کا فقر اس کے دو مین انگریڈینٹس ہیں، ذکر اور فکر. فکر را کامل ندیدم جزب ذکر، میں نے نہیں دیکھا کہ فکر کبھی ذکر کے بغیر بھی کامل ہوا ہے. اب ہمارے جو جدید مفکرین ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں سو کالڈ، بدقسمتی ان کی کیا ہے کہ ان کی ساری ایتھوس اور ان کی ساری انٹلیکٹ، اس کا سورس کیا ہے؟ وہ مغرب ہے. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، قرآن مجید. اقبال نے کیا کہا تھا؟ خیزہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، لمز میں، آئی بی اے میں، یہاں وہاں جو دانشور بیٹھے ہوئے اور بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کون ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے بھی کوئی پیغام اتارا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نسخہ کیمیا انہوں نے اتارا ہے. ذکر ذوق و شوق را دادن ادب، کار جانست این نکار کام و لب. اب کہتے ہیں ذکر ہے کیا؟ ذکر ہے کیا ہے؟ ذوق و شوق را دادن ادب، کہ بھئی ذوق و شوق کو ادب سکھانے کا نام ذکر ہے. یعنی ورنہ کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں اتنا جو ہے وہ آپ مغلوب ہو جائیں گے، اچھل کود شروع کر دیں گے، اونچی حرکتیں شروع کر دیں گے. آپ کو سٹیبل رہنا ہے، آپ کو ٹھیک جگہ پہ رہنا ہے. تو ذوق و شوق کو ادب کیا چیز سکھاتی ہے؟ ذکر. اور کہا کہ جو ذکر کا کام ہے نا، یہ جان کا کام ہے، یہ زبان و لب کا کام نہیں. اللہ 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 اللہ، آپ نے 1000 دانے کی تسبیح پڑھ لی، سب کر لی، وہ بھی بہت بہت مبارک ہے اور بہت ضروری ہے، لیکن وہ دل میں تو اتر ہی نہیں رہا، ایک میکینیکل عمل بن گیا ہے. تو کہا کہ ذکر کا اصل جو سورس ہے وہ تو قلب ہے نا. اب دل گویا شامل نہیں ہے، ہونٹ اور جو ہے وہ زبان، اس کے ذریعے آپ تسبیحیں پڑھتے چلے جاتے. خیزد از وے
شولہائے سینہ سوز با مزاج تو نمی سازد ہنوس. تو کہا کہ اللہ کا جو ذکر ہے اس سے وہ شعلے پیدا ہوتے ہیں جو سینوں کو جلا دیتے ہیں، اور یہ جو شعلے ہیں یا یہ جو ذکر ہے یہ ابھی تمہارے مزاج کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا. تو جیسے اس طرح کے اقوال ہمیں پرانے صوفیوں میں ملتے ہیں کہ العشق نارن، کہ جو عشق ہے وہ ایک آگ ہے، اور یہ کیا کرتی ہے کہ یہ یحرک ما سوا، کہ بھئی اپنے ما سوا کو آگ لگا دیتی، یا اللہ کے ما سوا کو آگ لگا دیتی ہے، فنا کر دیتی. اے شہید شاہد رانائے فکر بات گویم از تجلی ہائے فکر. اے وہ شخص کہ جو فکر کا جو حسین و جمیل محبوب ہے اس پر تم فریفتہ ہو گئے، اس پر مر مٹے. تو کہا کہ میں تمہیں فکر کی تجلیوں سے آگاہ کرتا ہوں. اب کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ جو انقلاب آیا ہے اس کا مین جو امپیٹس ہے وہ مارکس کی اور اینگلز کی جو ایڈیالوجی ہے وہ ہے، اور فکر کا بہت غلبہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں، مطلب اس وقت بھی یونیورسٹیوں میں بہت زیادہ جو اسٹڈی سرکل ہو رہے ہیں وہ مارکسسٹ لڑکے ہیں. ہمارے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور جگہوں میں بیٹھے ہوں گے، لانز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مارکس کا اینگلز کا مینیفیسٹو پڑھ رہے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کے، اب فکر پہ فریفتہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں. چیست قرآن خواجہ را پیغام مرگ دستگیر بندے بے ساز و برگ. بھئی قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ جو خواجہ ہے، یہ جو جاگیردار ہے، یہ جو سرمایہ دار ہے، اس کے لیے موت کا پیغام ہے. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکہ نئے گدائے رہنشی. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. کہتے یہ ہے. اور کہا کہ قرآن مجید کیا ہے؟ وہ تو مفلس کلاش کمزور لوگوں کا دستگیر ہے. بدقسمتی کیا ہے، معاف کیجیے گا، ہمارے ہاں کی جو مذہبی کلاس بھی ہے اور مذہبی طبقہ بھی ہے اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سوشلزم اور مارکسزم کی تو بڑی ٹھکائی لگائی، اور اس میں بڑی سخت سخت بات ہے کہ کیپٹلزم کو نہیں پہچان سکے، اور اللہ ماشاء اللہ کیپٹلزم کے ٹریپ میں آ گئے. بس وہاں انہوں نے ظاہر خدا کا انکار کر دیا یا ذاتی ملکیت کا انکار کر دیا، تو بہت زور زور سے اس کا اس بات کیا. وہ کرتے کرتے جیسے سرمایہ داری کو ہی فروغ دے دیا امت مسلمہ میں. یہ ایک شکایت ہے مارکسسٹوں کو، اور میرا خیال ہے جنرل شکایت، کہ ہمارے مذہبی لوگ اس کو پہچان نہیں سکے، ٹریپ میں آ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں افغان وار شروع ہوئی تو امریکہ نے ہزاروں لاکھوں نسخے قرآن مجید کے اور اس طرح کے ترجمہ کر کر کے پھیلائے، اور پھر مارکس کی تحریریں پھیلائیں جس میں انکار خدا تھا اور مذہب کا مذاق اڑایا گیا. تو ایک ٹریپ تھا جس میں آ گئے. ہیچ خیز از مردک زرکش مجو لن تنالوا البر حتی تنفقوا. جو زر کا مال کا بندہ ہے اس سے تم کس خیر کی توقع رکھتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عبد الدرہم و عبد الدینار، درہم و دینار کا بندہ، یہ تو پیغمبر نے فرمایا نا، کہ تم اس سے کیا خیر کی امید رکھتے ہو؟ اور وہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا. تم اس وقت نیکی اور خیر کی بلندی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. از ربا آخر چمی زائد فتن کس نداند لذت قرض حسن. کہتے ہیں جو ربا ہے، یہ جو سود ہے، اس سے فتنوں کے سوا اور کیا پیدا ہوتا ہے. اور جہاں سود پھیل جائے جس سماج میں، جس معیشت میں، وہاں قرض حسن کی لذت سے کوئی واقف نہیں ہوتا. آج آپ کے ملک کی جو گت بنی پڑی ہے، کوئی اس پہ سوچ ہی نہیں رہا کہ اس کا سبب کیا ہے. اس کا سبب سودی معیشت، یعنی آپ کو سود کی قسط کو دینے کے لیے اپنی سوورینٹی سو کالڈ آٹونمی گروی رکھی ہوئی ہے. آپ نے $1 ارب لینے کے لیے ذلیل ہو گئے، عوام کا بھرتا نکال دیا آپ نے، اور یہ سب کس کا شاخسان ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، اس سب میں بھی وہ جو جڑ ہے جہاں سے یہ سب پیدا ہوا ہے اس کو کوئی کوشچن نہیں کرتا. کرپشن یہ وہ سب ہوگا، لیکن بھائی اس کے پیچھے جو معیشت سودی ہے جس نے تمہیں دن دکھائے ہیں، اس کو بھی تو کانٹیسٹ کرو بھائی، اس پر بھی تو کوئی بات کرو. از ربا جاں تیرا دل چوں خش تو سنگ،
آدمی درندہ بے دندان و چنگ، یعنی ایسا بیانیہ کہیں ہے کسی کا؟ کہتے ہیں کہ سود سے کیا ہوتا ہے، جان سیاہ ہو جاتی ہے، قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل اینٹ اور پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ جو شائلاک ایک کریکٹر ہے، دیکھا نہیں آپ نے، پرانا کریکٹر، وہ یہ سارا آئی ایم ایف ورلڈ بینک کیا ہے، وہ شائلاکس ہے نا، گوشت کا ٹکڑ کاٹ کے لے جائیں گے اگر آپ نے ان کی قسط نہیں دی تو، وہ لے کے جا ہی رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس سے کیا ہوا، جان بالکل سیاہ ہو گئی، دل پتھر ہو گئے، اور آدمی بغیر ناخنوں کے، پنجوں کے اور دانتوں کے درندہ بن جاتا ہے۔ یعنی اس وقت جو یہ پورا سودی نظام ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے کیا ہے، یہ ایک پریڈیٹر نظام ہے، یہ کارنیورس نظام ہے، اور یہ ملکوں کو کھا گیا۔ رزق خود را از زمیں بردن رواست، ای متائے بندہ، ای بتائے بندہ ملک خداست۔ کہا کہ بھئی زمین سے اپنا رزق خود حاصل کرو، یہ روا ہے، جائز ہے، اور کہا کہ یہ زمین اور یہ ریسورسز کیا ہیں، یہ تو متاع ہے، برتنے کا سامان ہے، مالک حقیقی کون ہے، بادشاہ حقیقی کون ہے، وہ تو خدا ہے، انسان تو مالک تھوڑی ہے، وہ تو گویا کسٹوڈین ہے۔ مندے مومن امین امی حق مالکست، غیر حق ہر شے کے بینی حالکست۔ بندہ مومن جو ہے وہ تو امین ہے، مالک اللہ ہے، مالک اللہ۔ یہ جو تصور ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، مالی، میرا مال، میرا مال، میرا جسم، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ میرا مال، میرا جسم، میرے ریسورسز، میری ذہانت، میری صلاحیت، میری اولاد، یہ ایک پوزیسو موڈ ہے نا، یہ تو دین یعنی اس کے کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کہا کہ اللہ مالک ہے، میں تو کسٹوڈین ہوں، امین ہوں، اور کہا کہ حق کے علاوہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ سب ہلاک ہونے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلمیح ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس تعالی کے چہرے کے۔ رایت حق از ملوک آمد نگوں، قریہ از دخل شاہ خارو ربو۔ حق کا پرچم بادشاہوں نے نیچا کر دیا، سر نگوں کر دیا، اور ان کی مداخلت سے بستیاں برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں۔ وہ جو آپ کو پتا ہے ملکہ سبا کا قول تھا، اقبال نے کئی اشعار میں اس کو تلمیح کی ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، یہ انہوں نے کیا۔ آب و نان ماست از یک مائدہ، دودھ آدم کا نفس واحدہ۔ کہا کہ ہمارا جو رزق ہے اس کا مائدہ، اس کا دسترخوان ایک ہی ہے، یعنی ہم تمام انسان ہیں، اور یہ جو کائنات میں اللہ نے ریسورسز دیے ہیں یہ ایک دسترخوان ہے، اور آدم کا خاندان، بنی آدم گویا ایک نفس ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ اس زمین کا، اس ریسورس کا جو مائدہ اللہ نے ہمیں دی تھی، ہم نے کیا حشر کیا، جو ایکو سسٹم کا ہم نے حشر کر دیا۔ اس وقت دنیا کے عظیم ترین 3 مسائل ہوں تو ان میں سے ایک لازماً کیا ہے، وہ ہے کلائمیٹ چینج، وہ ہے ڈیفورسٹیشن، ٹھیک ہے، وہ ہے آپ جو ہے مطلب عمارتیں بناتے جا رہے ہیں، کنکریٹ کے جنگل بنا رہے ہیں، درخت کاٹ رہے ہیں، تو اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو وہاں پہ اسموگ ایک مسئلہ ہے، ہفتہ دن سکول بند ہیں، 2 دن جو ہے ورک فرام ہوم۔ اب یہ دیکھ نہیں رہے بھائی اس کا سورس کیا ہے، اس کا سورس انڈسٹریلائزیشن ہے، اس کی کثرت ہے، اب اس پہ توجہ نہیں کر رہے، تو زیادہ سے زیادہ کہ جی وہ وہاں پہ جو ہے وہ فصلیں جلاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے بھٹو بھٹو۔ بھائی اوور آل آپ نے کیا کیا ایکو سسٹم کے ساتھ، اور کاربن امیشن کتنی ہو رہی ہے، اوزون لیئر کتنی ڈیمیج ہو چکی ہے۔ یہ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی بھی سمجھدار آدمی تھوڑی دیر 1 2 3 آرٹیکلز پڑھ لے نا کہ ہم لوگ خود سے اس پوری کائنات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کی نیندیں اڑ جائیں گی کہ یہ کیا خودکشی کر رہے ہیں ہم، اور کیوں سمجھ میں کیوں نہیں سمجھ میں آتا، چونکہ اس سے پیسے بن رہے ہیں، اس سے پیسے بن رہے ہیں، تو اب فوری لذت کے لیے دیکھیں عاقل کون ہوتا ہے کہ جو فوری لذت کو چھوڑ دیتا ہے کسی ایسے انجام کی خاطر جو گویا برا ہوتا ہے، اسی کو عقل کہتے ہیں، جو عواقب امور کو دیکھتی ہے۔ لیکن جو جدید آدمی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا، وہ کہتے ہیں میں تو مر کھپ جاؤں گا، میرا کیا ہے۔ اور اسی لیے آپ کو پتا ہے نا کہ ایک ہمارے یہاں جوک ہے، یعنی بہت بڑے بڑے لوگ وہ کہتے ہیں یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک جوک ہے،
یہ ایک آکسیمورون ہے، یہ کنٹرڈکشن ان ٹرم ہے، یہ والی ڈیولپمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے۔ یعنی آپ کا سب سے بڑا آدمی جس کو سمجھتے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آئنسٹائن کے درجے کا آدمی ہے اسٹیفن ہاکنگس، وہ اپنی آخری کتاب میں لکھ کے مر گیا کہ 2070 تک یہ زمین رہنے جیسی نہیں رہے گی، آپ مریخ وریخ میں ادھر ادھر جا کے کالونیز بنائیں، لوگوں کو وہاں پہ آپ بھیجیں۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے نا، یہ کوئی مولوی صاحب تو نہیں کہہ رہے، یہ تو وہ آدمی کہہ رہا ہے جو وہاں کا جم پل ہے، اس تہذیب کا ایک سب سے بڑا آدمی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کائنات کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ نقش قرآن تا دری عالم نشست، نقشائے کاہن و پاپا شکست۔ کہتے جب قرآن مجید کا نقش اس جہان پر ثبت ہوا تو کیا ہوا کہ کاہن و پاپا جو برہمنیت ہے اور جو پادری ہیں، ان کے نقش جو ہے وہ مٹ گئے۔ وہی بات کہ ہر طرح کی جو استبداد تھا قرآن نے آ کر ختم کر دیا۔ اب سنیے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، این کتاب نیس چیزیں دیگرست۔ کھل کے کہہ دوں، فاش کہہ دوں، جو میرے دل میں پوشیدہ ہے یہ کتاب تھوڑی ہے کوئی، یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ قرآن کوئی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر جو میٹامورفوسس کی طاقت ہے، ہر چیز زیر و زبر کر دی، ہر چیز منقلب کر دی۔ اب دیکھیں کیا خوبصورت شعر ہے، چوں بے جاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کی جان میں اتر جاتا ہے، اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کی جان بدل جاتی ہے، ایک داخلی انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور جب جان بدل جاتی ہے تو جہان بدل جاتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب میں بدل گیا نا تو میرے لیے پوری دنیا بدل گئی، میرا تناظر ہی بدل گیا، میرا پرسپیکٹو ہی بدل گیا۔ یعنی سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے نا، وہ جو ناصر کا شعر ہے کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، تو وہ میری سبجیکٹیوٹی ہے نا، جب میں اداس ہوں تو مجھے ہر چیز گلومی لگ رہی ہے۔ میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، تو پڑوسی کے ساتھ تو یہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی سبجیکٹیوٹی اور ہے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب میں بدلوں گا، میں ایک اور کو بدلوں گا، ایک اور کو بدلوں گا، ایک اور کو بدلوں گا، اور پھر ہم دنیا کو بدل دیں گے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ تبدیلی ان سائڈ آؤٹ آتی ہے۔ کچھ لوگ بدلتے ہیں پھر وہ دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ تیری دعا سے قضا تو نہیں بدل سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ وہی شراب وہی ہائے ہو رہے باقی، طریق ساکی و رسم کدو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میری دعا کے اندر، عبادت کے اندر بھی یہ طاقت ہے نا کہ وہ آپ کو بدل دیتی۔ تو کہتے ہیں کہ چوں بے جاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستیں، زندو پائندو گویاستیں۔ قرآن مجید کی کیا شان بیان کی اقبال نے، کہا کہ جیسے حق تعالیٰ ہیں وہ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، یہ قرآن بھی ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ ایک اس کا بالکل سامنے کا معنی ہے، سب پہ کھلا ہوا ہے، ایک عارفین کے لیے کھلا ہے، عاشقین کے لیے کھلا ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، باتیں کرتا ہے، تم سے کلام کرتا ہے، تم اس کو کھولو تو صحیح، کبھی اس کو اپریشیٹ تو کرو۔ اندروں تقدیر ہائے غرب و شرق، سرعت اندیشہ پیدا کن چوں برق۔ کہا اس قرآن کے اندر مغرب و مشرق کی تقدیریں پنہا ہیں، ڈیسٹینیز ہیں اس کے اندر، اور کہا کہ تم اس کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر اپنی فکر میں بجلی کسی تیزی پیدا کرو۔ تمہاری فکر جو ہے وہ ڈل ہے، بہت بہت کڈب ہے، اس کو شارپ کرو تھوڑا سا، جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کہ جو اپنے جو ہے دماغ کو ٹاکی شاکی مارو، اس کو پوچھو کہ بھئی تھوڑا کوئی کام کرے۔ ہمارے ایک جوک ہوتا ہے یونیورسٹی میں، ہمارے یہاں کچھ بچے آتے ہیں تو ان سے ہم جوک کرتے ہیں آخر میں نا، جب وہ ان کی فیئر ویل ہوتی ہے، کہ ہمارے یہاں کچھ بچے ایسے آئے کہ الحمدللہ وہ جیسے ڈبہ پیک ہی چلے گئے، یعنی 4 سال کا گزارا بی ایس میں، لیکن ڈبہ پیک، جیسے آئے تھے الحمدللہ ویسے ہی چلے گئے۔ اس کو ہمارے یہاں ایک فلسفی تھا جان لاک، وہ ایک ٹائم استعمال کرتا تھا ٹابولا راسا،
بلینک سلیٹ. تو انہوں نے مطلب پوری اہتمام کیا کہ 4 سال ان کے ذہن اور شعور پر کوئی تحریر کرنا نہ ہو سکے. اور مطلب ایسا مطلب کمال بچے بچیوں کو حاصل ہے کہ وہ امتحان سے 1-2 دن پہلے وہ خوب ایک رٹا سا لگاتے ہیں، اس کے بعد پاس ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ ان سے 1 ہفتے بعد بھی ان سے پوچھیں نا کہ بھئی فلاں چیز کیا تھی، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ہمارے ساتھ کئی دفعہ یہ حادثہ ہو گیا. 7 سیمسٹر کا بچہ، ایک بات کی آپ نے بالکل سامنے کی بات یا کوئی ایک ایسی اصطلاح، تو کیا یہ آپ نے پڑھا تھا؟ ہاں جی پڑھا تھا. تو پھر کوئی موٹی سی گالی دے کے بھی کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت آپ ہی نے پڑھایا تھا. تو پھر آپ ہماری تو مطلب یہ ہے کہ مطلب سوچتا ہے کہ یہ چیز نہیں پڑھائی، یعنی وہ ایک ایسی چیز ہوگی جو کورس کے ٹائٹل میں ہے، یعنی اس کورس کے ٹائٹل میں ہے ایگزسٹانشلزم اینڈ فینومینولوجی. ان سے پوچھیے جب 7 سیمسٹر میں آپ نے کورس پڑھا تھا یہ کیا ہوتا ہے، وہ ایسے آپ کو دیکھیں گے جیسے کوئی جو ڈراپنگ جس کو کہتے ہیں نا، یہ وہ سمجھ میں نہیں آئے گا بھی ان کا جبڑا بات نکل کے پڑے گا. تو یہ ہوتا ہے. تو کہا کہ بھئی تھوڑا سا دماغ کو بھی تھوڑی سی جو ہے زحمت دو اور گویا اس کو تیز کرو اگر اس قرآن سے کچھ تمہیں کوئی فیض حاصل کرنا ہے. با مسلمہ گفت جاں برکف بنا ہر چیز حاجت فرو داری بدہ. تو کہا کہ قرآن مجید مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھو، جس کو ہمارے کہتے ہیں سر ہتھیلی پہ رکھنا. اور کہا کہ ہر چیز حاجت فرو داری بدہ. اور کہا کہ جو کچھ بھی تمہاری حاجت سے زیادہ ہو وہ دے دو. مجھے ہے نا قل العفو، کہ بھئی جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو. فرید شرع و آئین دیگر اندکے بانور قرآنش نگر. کہا کہ اب گفتگو کر رہے ہیں کس سے؟ روسی قوم سے کر رہے ہیں نا، کہ تم نے بھی ایک نئی شرع، ایک نیا آئین بنا لیا ہے، تو اب تم کیا کرو کہ اب یہ جو آئین تم نے بنایا ہے، قانون بنایا ہے، اس کو قرآن کے نور سے دیکھو. بنا لیا ہے، اب قرآن کا لینز لو اور اب ذرا دوبارہ سے اس کو دیکھو، اس کا جائزہ لو. از بمو زیر حیات آگاہ شوی حمد تقدیر حیات آگاہ شوی. کہا کہ تاکہ تم زندگی کا جو زیر و بم ہے، اونچ نیچ ہے، اس سے آگاہ ہو جاؤ اور زندگی کی تقدیر کیا ہے وہ بھی تم پر واضح ہو جائے. محفل ماں بے مئو بے ساکی است ساز قرآن را نواہا باقی است. تو اب بتا یہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ایسا نہ ہونا کہ ہمیں دیکھ کر تم ڈس ایلوژنڈ ہو جاؤ. صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب. اچھا پھر یہ ہے حاملین کتاب، یہ تو بہت ہی پھٹیچر لوگ ہیں، ان کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہے، یہ تو خود کوئی فیض حاصل نہیں کر پائے. تو اب کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہماری جو محفل ہے نا اس میں نہ تو شراب ہے، نہ کوئی ساکی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی زندہ پیغام ہے، نہ کوئی بڑا لیڈر ہے. ساکی سے مراد کیا ہے؟ کوئی بڑا لیڈر بھی نہیں، رہنما بھی نہیں. لیکن کہا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو ساز ہے، اس کی جو آواز ہے، اس کی جو نغمے ہے وہ موجود ہے. اللہ کی کتاب موجود. آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کا کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس اللہ کا کلام محفوظ حالت میں موجود ہے. ہم سے قریب ترین مذہب جو بڑا مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیدنا مسیح نے واقعتاً یہ پڑھایا ہے، یہ سکھایا ہے، یہ وہی ہے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، پروبیبل ہے، بہت کچھ اس میں شامل ہو گیا. زخم ماں بے اثر افتد اگر آسماں دارد ہزارہ زخمہ ور. ٹھیک ہے، ہمارے محراب میں اگر کوئی اثر نہیں رہا، کوئی تاثیر نہیں رہی، تو جان لو کہ آسمان کے پاس ہزاروں اور سازندے موجود ہیں. ابھی بہت کچھ ہے بھئی، ہمیں دیکھ کر نہ کچھ کوئی فیصلہ کرنا. ذکر حق از امتا آمد غنی از مکانو از مکان آمد غنی. حق تعالیٰ کا ذکر قوموں سے بے نیاز ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ کو کوئی پوجے نہ، اللہ کی کوئی جے جے کار نہ کرے تو معاذ اللہ کی عظمت میں کوئی کمی آئے گی، ایسا کچھ بھی نہیں. اور اللہ زمان و مکان سے بے نیاز ہے، ٹائم اینڈ سپیس سے ٹرانسینڈ کرتا ہے. وہ ٹائم اینڈ سپیس کا خالق ہے، وہ ٹائم اینڈ سپیس کے اندر نہیں ہے، وہ اس سے ماورا ہے. ذکر حق از ذکر ہر ذاکر جداست احتجاج روم و شام او کجاست. کہا کہ حق کا ذکر ہر ذاکر سے علیحدہ ہے، منفرد ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی دیکھیں اگر ذاکر ختم ہو گئے تو ذکر بھی ختم ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. ذکر اس سے ٹرانسینڈ کرتا ہے. اور پھر کہا کہ
اسے روم اور شام کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ بھئی کوئی بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی تہذیبیں خدا کو مانیں گی، خدا کا ذکر کریں گی تو خدا کا ذکر سسٹین ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں۔ حق اگر از پیش ما برداردش، پیش قوم دیگرے بگداردش، کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے آگے سے اٹھا لے، ہم سے لے جائے، تو کیا ہوگا؟ وہ کسی اور قوم کے آگے اس کو رکھ دے گا۔ قرآن مجید نے کہا تھا نا مکہ کے لوگوں سے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر اے قریش کے سرداروں تم نے اس قرآن سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے نا، یعنی اقبال نے لکھی ہے بات نثر میں بھی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے اسلام کو ریسکیو کیا ہو، ہمیشہ اسلام نے مسلمانوں کو ریسکیو کیا۔ تو کہا کہ یہ تم اگر چھوڑ دو گے تو اللہ تو بے نیاز ہے، کسی قوم اور قوم کو دے دے گا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہی تاتاری قوم اللہ نے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا۔ آپ دیکھیے ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوکی، اب ان کی ڈائنسٹیز قائم ہو گئی۔ از مسلمہ دیدم تقلید و زن، ہر زماں جانم بلرزت در بدن، اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان کا حال کیا ہوا ہے کہ تقلید اور زن کی وجہ سے ہر وقت کہتے ہیں کہ اس سے میری جان ہر لمحہ جسم میں لرزتی رہتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یعنی مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اب یہاں تقلید سے مراد تقلید ائمہ نہیں ہے بلکہ تقلید مغرب ہے، ہاں مروبیت ہے، مفتوحیت ہے، بلکہ مسحوریت ہے، میسمرائزڈ ہو چکے ہیں، اور گمان ہے، مطلب پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں بھی کہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اللہ نے سائڈز بدل تو نہیں لی؟ لگتا ہے کہ اللہ میاں اب کافروں کے ساتھ ہو گئے، ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ تو میرا دل میری رزم گاہے حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، گمانوں کے لشکر، اور وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے، ساتھ وہی قرآن جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ بھائی میری جان میرے جسم میں لرزتی رہتی ہے جب میں مسلمانوں میں یہ ظن و تقلید دیکھتا ہوں۔ اب آخر میں کہتے ہیں کہ ترسم از روزے کے محرومش کنند، آتش خود بر دلے دیگر زنند، میں ڈرتا کامتا رہتا ہوں اس دن سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو قرآن کی نعمت سے محروم نہ کر دیا جائے، یعنی ہم نے قدر ہی نہیں کی نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے بالکل ڈسکارڈ کر دیں اور پھر وہی بات کسی اور قوم کو لے آئیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مالک و مولا اپنے عشق کی آگ کسی اور کے دل پر نہ ڈال دے، کیونکہ ہم تو نااہل ثابت ہوئے، ہم نے تو قدر نہیں کی، تو پھر اللہ وہی بات ہے بے نیاز ہے نا، اس کو کسی اے بی سی ڈی قوم کی تو کوئی وہ نہیں ہے محتاجی، تم نہیں کرو گے تو کوئی اور قوم آ جائے گی۔ جیسے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے اندر اس قدر مرعوبیت ہے مغرب کی اور اہل مغرب کی کہ اب مسلمانوں کے اندر بھی حقیقی دین یا دینی اقدار آنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کنورٹ ہو جائیں، اور وہی چونکہ ہمارے مائی باپ ہے تو ہم بھی کنورٹ ہو جائیں، یعنی اس کے سوا ان کو لگتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک حصہ تھا جو ہم نے پڑھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔